السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم فرسٹ ایئر میں ہونے والے جو اسلامیات کا پیپر ہے اس کے امپورٹنٹ کوسچنس کو ڈسکس کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اصل میں آپ لوگ کہتے ہیں اس کو اسلامیات، لیکن یہ ہے اسلامی تعلیم، عرف اسلامیات، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ کتاب نئی بدلی ہے، نئی کتاب ہے، پیپر پہلی مرتبہ آئے گا، تو اس کے لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کو 10 ایئر سے کر لیں، 5 ایئر سے کر لیں۔ کتاب کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور جو اس کا ماڈل پیپر آیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سالو کر کے جائیے گا۔ آ جاتے ہیں ہم حصہ الف کی طرف۔ حصہ الف میں یعنی سیکشن اے میں 10 MCQs ہیں اور اس کے نمبر بھی 10 ہیں، اور یہ 10 MCQs آپ کہاں سے کریں گے؟ اپنی کتاب ٹیکسٹ بک کے جو اینڈ میں ایکسرسائز دی ہوئی وہاں سے اور ماڈل پیپر سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد 3 آیات قرآنی اور احادیث کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے، نمبر ہیں اس کے 12۔ تو سورۃ البقرہ اور سورۃ الانفال، یہ آپ کو 2 صورتیں دی ہوئی ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ انفال۔ اس کا پہلا رکوع کے ترجمہ اور تشریح کر کے چلے جائیے، ٹھیک ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال کا پہلا جو رکوع ہے اس کا ترجمہ اور تشریح کر لیجئے۔ اس کے علاوہ جو احادیث 8-10 احادیث کتاب میں دی ہوئی ہیں اس کا ترجمہ اور تشریح کر لیں۔ 3 آپ کو کرنی ہے آیات اور احادیث کا ترجمہ، یعنی کہ آپ کو دیا جائے گا آپشن 6، اور 6 میں سے آپ کو 3 آیات اور قرآنی آیات اور احادیث کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سیکشن بی میں، اگلا سوال ہے کسی 4 کے جوابات تحریر کرنے، ان کے نمبر ہیں 8۔ اب یہ سوالات کیا ہیں؟ تو اور سوالات آپ کو دیے جائیں گے 8۔ میں نے کوشش کر کے 8 ہی سوال دیے ہیں، البتہ آپ ان سوالوں کو جب کریں گے تو آپ کی تیاری پوری ہو جائے گی۔ پہلا سوال ہے کتب سماوی یعنی آسمانی کتابوں سے کیا مراد ہے اور ان کا نزول کس پر ہوا؟ انسانوں کی 2 اموات اور 2 حیات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کی روشنی میں بیان کیجیے۔ غزوہ بدر کا پس منظر بیان کیجیے، یا متقین کی صفات سورہ بقرہ کی مطابق تحریر کیجیے۔ حج کی اقسام بیان کیجیے، شرک کی اقسام بیان کیجیے، زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ اسلام کی بنیادی عقائد یعنی ایمانیات کی وضاحت کیجیے۔ سورۃ الانفال کا تعارف لکھیے۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ یعنی اس کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا بیان کیجیے۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بیان کیجیے۔ عبادت ختم نبوت سے کیا مراد ہے واضح کیجیے۔ وحی الہی، حدیث، سنت، قرآن مجید یا عقیدہ توحید کا عقیدہ آخرت کا مفہوم واضح کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے یہ آپ کے سارے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ اس میں کور ہو جاتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حصہ جیم کی طرف۔ اس میں آپ کو 2 سوالات کرنے ہیں، تو ان 2 سوالوں کے لیے آپ کو دیے جائیں گے 4 سوالات۔ پہلا سوال ہے تدوین قرآن مجید سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی تدوین کے کتنے ادوار ہیں وضاحت کیجیے۔ یا عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی وضاحت کیجیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور اس کے انسانی زندگی پر پڑنے والے فوائد بھی بیان کیجیے۔ اگلا سوال ہے بیٹا صلاۃ یعنی نماز کا مفہوم بیان کیجیے قرآن اور حدیث کی روح سے، اور نماز کے یعنی صلاۃ کے فائدے بیان کیجیے۔ اس کے بعد ہے حضرت امام جعفر صادق یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک کے حالات زندگی بیان کیجیے اور ان کی دینی خدمات کا تذکرہ کیجیے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 7، حقوق العباد کا مفہوم بیان کرتے ہوئے عورتوں کے حقوق یعنی حقوق یا پھر حقوق زوجین بیویوں کے حقوق بیان کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سوالات کے لیے وقت کیسے ہم تقسیم کریں۔ MCQs کے لیے میں نے رکھے ہیں 10 منٹ، ترجمہ و تشریح کے لیے 20 منٹ، مختصر سوالات کے لیے 20 منٹ، جو لانگ کوسچنز ہیں آپ کو 2 ہی کرنے ہیں، کل ٹوٹل 5 سوال کرنے ہیں 2 گھنٹے میں۔ تو ہر سوال کو میں نے دیے ہیں 30 منٹ۔ 10 منٹ میں نے کہا کاپی کا فیس شیٹ آپ فل کیجیے اور کاپی کے اوپر ایک نظر ثانی کر لیں، کوئی غلطی ہو، کوئی ہیڈنگز وغیرہ رہ گئی ہوں تو وہ کر لیجیے گا۔ یاد رکھیے گا ہیڈنگز ہمیشہ ہوگی آپ کی بلیک مارکر سے مین ہیڈنگ اور بلو مارکر سے سب ہیڈنگ، ٹھیک ہے؟ ان سوالات کو کر لینے سے آپ کا پورا پیپر انشاءاللہ العزیز نکل جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت کر لیجئے، نماز کر لیجئے، امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ، امام مالک کر لیجئے، آپ کا لانگ کا پارٹ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور شارٹ کے لیے یہ آپ پورا کر کے جائیے، شارٹ بھی آپ کا نکل جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔